السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 131 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی حق سے تکبر کرنے اور غریب مسلمانوں کو حقیر جاننے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو انجام ہوا، اس میں بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے مسلمان ہونے والے مرد و عورت کی تعداد 80 تھی، اور اس آیت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی ایمان اور ہدایت قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ہے، یہ ایک قبیلہ ہے، اور دراصل یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی اولاد سے یہ قبیلہ ہے۔ یہ واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے 72 اور سورہ ہود آیت نمبر 50 سے 60 میں بھی گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 124 اور 25 اور 126 میں ارشاد ہے، جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے انہیں اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم جس کفر و شرک میں مبتلا ہو، کیا اس پر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا امین ہوں، تو تم مجھے جھٹلانے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور میں تمہیں جو حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 127 اور 128 میں ارشاد ہے،
اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، کیونکہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس قوم کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے سر راہ بلند عمارتیں بنا لی تھی، وہاں بیٹھ کر راہ چلنے والوں کو پریشان کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے اسی عمل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم راہگیروں کا مذاق اڑانے کے لیے ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو تاکہ اس پر چڑھ کر گزرنے والوں سے مذاق مسخری کرو؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ایک روش کے نظارے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ بتا دینا، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنا، گلی محلوں میں کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیلنا اور غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ راستوں میں بیٹھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب تم نہیں مانتے اور بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 نظر نیچی رکھنا، نمبر 2 اذیت کو دور کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، نمبر 4 اچھی بات کا حکم کرنا، اور نمبر 5 بری باتوں سے منع کرنا۔ ایک اور روایت میں راستے کے یہ 2 حق بھی بیان کیے گئے ہیں، ایک فریاد کرنے والے کی فریاد سننا اور دوسرے بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے مگر اس کے لیے جو راستہ بتائے، سلام کا جواب دے، نظر نیچی رکھے اور بوجھ لادنے پر مدد کرے۔ آیت نمبر 129، 130 اور 131 میں ارشاد ہے، اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت میں قوم عاد کے 2 اور معمولات کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا کلام ذکر ہوا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے اور درے مار کر انتہائی بے رحمی سے گرفت کرتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ اس آیت میں قوم عاد کے مضبوط محلات بنانے کا ذکر ہوا۔ فی زمانہ بھی لوگوں کی عمومی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت، مضبوط اور بڑا گھر بنائیں۔ جائز ذرائع اور حلال مال سے اس خواہش کو پورا کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق مناسب سا گھر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات کی سادگی
ملاحظہ ہو، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے متصل ہی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے مکانات بنوائے تھے۔ ان مکانات کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ صرف 10 گز لمبے اور 6 7 گز چوڑے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، اور وہ بھی اتنی نیچے کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں لکڑی کے تختوں کی بجائے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مکانات کی شان و شوکت پسند نہ فرماتے، اور اگر کوئی شاندار مکان تعمیر کرتا یا اپنے مکان کی تزئین و آرائش میں مصروف ہوتا تو اس کی تربیت فرماتے۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، راستے میں ایک اونچا سا گنبد نما مکان دیکھا تو فرمایا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان و شوکت ناگوار ہوئی، مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا۔ بار بار یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذکر کیا۔ جب سبب معلوم ہوا تو انہوں نے اس خبے کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اس وقت گزرے جب میں اور میری والدہ دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیوار کو درست کر رہا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان